نہ جائیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہونی پڑے گی. آپ اس ملک کو دیکھیں، اینڈ آئی تھنک میاں صاحب شوڈ اسٹے، پرائم منسٹر ہے بے شک، لیکن ایسے ملک چلے گا کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کون سی بات ٹھیک ہے، کون سا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے. یہی فیصلے ہیں نا، یہی چیزیں پیش ہوتی ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کس چیز پہ کریں گے فیصلے؟ میں بہت سادہ سی اگر مثال دے دوں کہ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے جھوٹ بولا، یہ ایک سے زیادہ دفعہ سوال پوچھے تھے تو کیا ان کو گھر بھیج دیا جائے؟ تو پرجری کا قانون جو ہے اس کو نکال دیں قانون سے، انسان کو جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں. اگر جھوٹ بولنے کی آپ کو سزا نہیں ملنی ہے، اگر وزیر اعظم کو نہیں ملنی ہے تو باقی کسی شہری کو کیوں ملے؟ ایسے یہ بات ایک بالکل درست کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے. دیکھیں میں تو نہ وکیل ہوں، نہ مجھے بہت زیادہ کوئی آئین سمجھ میں آتا ہے. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے اس وقت وہ اس کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور اس مقدمے میں ساری بحث جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ قانون کا کون سی ٹیکنیکلٹی سے کون سے ادارے نے وقت پہ نہیں کی، کس نے جا کے کیا بیان دے دیا. اس وقت دفاع وزیر اعظم کا یہ نہیں ہے کہ میں بے گناہ ہوں، یا جو بات کر رہے ہیں ان کی بے گناہ ہونے کی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں کون سا نقطہ ہے جس سے ان کو بچایا جا سکتا ہے. یہ ہماری سیاسی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہے سر کہ آج یہ رپورٹ پیش ہوئی تو کہا گیا کہ جی یہ رپورٹ تھی تو پیپلز پارٹی نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اس رپورٹ پہ یہ نہیں سوال ہوتا کہ غلط ہے کہ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جب اعترافی بیان کی باری آئی، انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب کا بیان انہوں نے نہیں ٹھیک کیا، خالی وہ کیس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ باہر نکالا. تو آپ پہلے جائیں، وہ کیس لڑا جائے، وہ کیس جب لڑا جائے گا فیصلہ کرائیں، پھر ہمارے پاس آئے، ہم دیکھیں گے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کاشف میں آپ کو اب پی ٹی آئی چھوڑ دیں، آپ کی طرح میں بھی پاگل ہوئے کہ ٹیکس دینے والا، اس ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی اس سال میاں صاحب سے، میاں نواز شریف ارب پتی سے زیادہ انکم ٹیکس دیا. میں ایک انکم ٹیکس پیئر کی طور پہ سوال پوچھ رہا ہوں پاکستان کے تمام اداروں سے کہ یار میرا پیسہ کوئی لوٹ کے بھاگ گیا، وہ بھی کون سا ادارہ؟ سر خدا کا خوف کریں آپ فور گریب سر. میں اچھا چلے مبینہ طور پہ مجھے بتا دیں، مجھے کون ادارہ یہ بولے گا کہ یہ جھوٹ ہے؟ کسی کو کیا میرا یہ حق ہے یا نہیں ہے کہ میں پوچھ سکوں پاکستان کے کسی ادارے سے کہ یار یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ مجھے نہ کوئی بتاتا کہ یہ سچ ہے، نہ کوئی مجھے بتاتا جھوٹ ہے. مجھے جو ہے وہ مشکل قانونی پیچیدگیاں بتائی جاتی ہیں. میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. دیکھیں ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ آپ کو ہوتا ہے، یہ سمجھ تو کیوں ہوں گے، بہت ساری چیزیں نہیں کہہ سکتے، بٹ پرابلم یہ ہے مطلب عدالت کے بارے میں ریسپیکٹیبل کورٹس آل آف دم میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل، بٹ دیکھیں کسی نہ کسی چیز کو جو بھی آئیڈیا یا جو بھی ایشو آپ کے سامنے آئے اس کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کر جانا میرا کام تو نہیں ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ جناب ہم نے مطلب ہم کتنے دوستوں نے ہمارے اسکینڈلز بریک کیے جرنلسٹوں نے، اس کے اوپر شاید کوئی رپورٹ بھی بنی ہوگی، کسی ایف آئی اے نے رپورٹ بنائی ہوگی، کسی اور ادارے نے رپورٹ بنائی ہوگی. یہ ایک رپورٹ ہے فرض کریں ایف آئی اے کی، میاں صاحب نے پوری انویسٹیگیشن کر کے زرداری صاحب کے خلاف کتنا کچھ نکالا تھا جو کہ بہت سارا ٹھیک تھا. میں پیپر ورک پڑھا، I've seen it all. بینک اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسے آنے جانے، اس کے اوپر فرینچ پرائم منسٹر آپ کو یاد، پریزیڈنٹ کے اوپر کیا کچھ نہیں کہا گیا اس کو جو پاکستان کے ساتھ ان کی وہ کوئی ایک ہمارے ملک کے ادارے. یہ صرف کاشف آپ اور ہم نہیں کہہ رہے، 19 سال پرانی رپورٹ ہے. آج بینچ پر بیٹھ کے ججز نے کیا یہ کہا یہ نہیں کہا کہ اس رپورٹ کے اوپر کوئی تحقیق ہونی چاہیے تھی، کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تھا 19 سال گزرنے کے بعد. اور ہم کس کی بات کریں کہ کیس کس کا انوالوڈ ہے؟ کسی دفتر میں چپڑاسی کا نہیں، 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا.